بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی شان، عظمت، فضیلت کے حوالے سے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ مقدس اور لا ریب کتاب ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ تحقیق ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم عقل رکھو، سمجھو۔ اب اس کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، کتنی بلند مرتبے والی یہ کتاب ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا تمام کتابوں کا سردار بنا کر۔ فرمایا جس نبی پر یہ کتاب اتری وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ فرمایا اور یہ کتاب جس مہینے میں اتری وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور یہ کتاب جس رات میں نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، اور یہ کتاب جس امت پر نازل کی گئی وہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ کے پیارے حبیب پر نازل ہونے والی یہ کتاب ہے جس کے معجزے، جس کی شان یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر کئی کتابیں اتری ہیں، تورات، زبور، انجیل، دیگر صحیفے نازل ہوئے، لیکن وہ صرف ان کے نبی کو یاد ہوا کرتے تھے۔ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان یہ رکھی ہے کہ آج 7 سال کا بچہ بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اس کے ایک ایک حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و عظیم عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ فرمایا جو اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا۔ فرمایا اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ومیم حرف ولام حرف۔ فرمایا الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے، یعنی ایک ایک حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و عظیم عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا آئیں ہم اس قرآن کے آداب کے حوالے سے، اس قرآن کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس قرآن کے 5 حقوق ہیں ہم پر لازم ہیں۔ فرمایا نمبر 1 اس پر ایمان لانا، کتاب اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ فرمایا کہ اس پر ایمان لائے رسول اور مومنین جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 2 فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ سورہ مزمل میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ فرمایا تمہیں جو آسان لگے اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، یعنی جو تمہیں آتا ہے اس کی تلاوت کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تو ندانی کے سوزے قرات تو دیگر گو کرتے تقدیر عمر را۔ فرمایا کہ اے میری بہن جب تو بہن بن کر اس قرآن کی تلاوت کرتی ہے اللہ تعالیٰ عمر کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ فرمایا اور جب تو ماں بن کر اس کی تلاوت کرتی ہے فرمایا بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا انداز ایک ہونا چاہیے۔ اب بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا اسے ملے گا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا اذا قرأ احدکم القرآن فلیقرأہ وہو یبکی۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک قرآن پاک پڑھے اس انداز میں پڑھے کہ وہ یبکی، وہ روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کہا حضرت اگر بندہ رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے پھر بندہ کیا کرے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کو اپنی تقدیر پر رونا چاہیے کہ اتنا سنگ دل ہو گیا ہے، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہو رہے، فرمایا اس کو اپنی تقدیر پر رونا چاہیے۔
نمبر 3 فرمایا قرآن کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھنا، یعنی غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتا فرمایا تو وہ ضرور اس میں اختلاف پاتے۔ فرمایا اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اس میں غور و فکر کی جائے، اس کے مفاہیم کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اب یہاں پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایت پڑھ رہا ہوتا ہے کونوا قردۃ خاسئین کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، یا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا کہ جب زمین پھٹ جائے گی۔ قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، عذاب کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن بندہ سننے والا سامعین کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا اس کو سمجھ کے پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ فرمایا اس کے بغیر بھی ثواب تو پھر بھی ملنا ہے، اس کو ویسے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کو چھونے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کو چومنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کا درس دینے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کا درس لینے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ غرض اس کو کسی طریقے سے بھی دیکھ لیا جائے، پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اجر پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا عمل بالقرآن، قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لِسَعْيِهِ، فرمایا جو بندہ اچھے اعمال کرے اور وہ مومن ہو، فرمایا وہ اس کی جو کوشش کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ یعنی قرآن اگر پڑھا ہے تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، فرمایا قرآن تیرے لیے حجت بھی ہے اور تیرے خلاف بھی حجت ہے، یہ تیرے لیے بھی حجت ہے، تیرے خلاف بھی حجت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا کہ بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا گئے۔ یعنی جو عشق محبت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، رضائے الہی کے لیے قرآن پاک کو پڑھتا ہے اس کے پھر درجات بلند ہوتے ہیں، وہ ہدایت کا راستہ پا لیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دکھلاوے کے لیے پڑھے اور ریاکاری کے لیے اس کو پڑھتا ہے پھر یہ قرآن اس کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اس قرآن کو پڑھ کے۔ نمبر 5 فرمایا تبلیغ القرآن و تعلیم القرآن، فرمایا قرآن پاک کی تبلیغ کرنا، جو تم نے سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا۔ اگر تمہیں ایک آیت کا بھی علم تمہارے پاس آ گیا ہے اس کو آگے پہنچایا جائے، کسی کے اوپر اس کو کسی تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ نیکی کی طرف، موعظۃ الحسنہ اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، فرمایا نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ رب العالمین کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ ایک اور جگہ پہ رب العالمین کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیہ، فرمایا قرآن پاک کی تبلیغ کرو اگرچہ تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو۔ میرے عزیزان محترم، یہ وہ مقدس کلام ہے جس کے یہ حقوق ہیں، یہ اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے۔ آج امت مسلمہ قرآن کو بھول گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، انہوں نے عزت پائی اسلام کا کلمہ پڑھ کے۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے تو قرآن کو ترک کر کے، قرآن کو چھوڑ کے آئیں آج ہم عہد کریں کہ اللہ کی کلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اس کو غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ، اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔